الحمدللہ حمدا کثیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وہ جس کے لطف سے ذہنوں میں انقلاب آیا وہ جس کے لطف سے ذہنوں میں انقلاب آیا وہ جس کے جنبش لب سے بدل گئی تقدیر خدا شناس کیا جس نے بت پرستوں کو خدا شناس کیا جس نے بت پرستوں کو اور بلند کیا زمانے میں نعرہ تکبیر حاضرین محترم سامعین مکرم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر محترم جناب قاری عبدالوحید صاحب ہمارے مخدوم جناب حضرت مولانا حیدر علی حیدر صاحب جناب ناظم اعلیٰ عالمی مجلس جناب مولانا عبدالرشید صاحب نوجوانوں کے قائد جناب چودھری آصف اشتیاق صاحب دیگر علماء ذی وقار حافظ احترام بزرگوں دوستوں آج جس تقریب کو سجایا گیا اس کا عنوان دیا گیا ہے یوم نجات اور میں اسی حوالے سے چند معروضات عرض کروں گا اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہوگی تو بات مجھ سے ہو سکے گی اس لیے کہ توجہ کے بغیر کبھی بھی کوئی کام بنتا نہیں ہے اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ کی توجہ سے ہی اللہ رب العزت دل و دماغ میں باتیں ڈالتے جائیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو چند لمحوں میں سنا کے اپنی حاضری لگوا کے اجازت چاہوں گا یوم نجات میں جو عنوان دیا گیا یہ ہے مرزا قادیانی جہنم مکانی کے گزشتہ دن 26 مئی کو مرنے کے عنوان پر کہ دنیا کو اس سے نجات ملی اس کے تعفن زدہ وجود سے اللہ رب العزت نے دھرتی کو پاک کر دیا یہ بدبودار گندی نجاست کا گندا کیڑا اپنی جگہ پہ پہنچ گیا یوم نجات موت تو کئی چیزوں سے ہوتی ہے موت وجود کی ہوئی کیا حصی موت وجودی موت ارتدادی فکر کی موت
ارتدادی سوچ کی موت ہو گئی. ارتداد کے فتنے کو موت تک پہنچانا ضروری تھا. ارتدادی فکر جو ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی بڑھتی جا رہی تھی، آیا اس ارتدادی فکر کے آگے بند باندھا گیا؟ اس ارتدادی فتنے کو اس کے باپ داداؤں تک پہنچانے کے لیے جہاں سے اس فکر کی آبیاری کی جاتی تھی، جہاں سے اس فکر کو پنپنے کے لیے مواد فراہم کیا جاتا تھا، جہاں سے اس ارتدادی فتنے کو مختلف روپوں میں ڈھال کر انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے میدان میں اتارا گیا، جہاں سے اس ارتدادی فتنے کی تربیت کی گئی، جس ماحول جس رنگ و روپ میں رہ کر یہ ارتدادی فتنہ پروان چڑھا اور یہ راسپوٹینوں کا ٹولہ جس طرح عصمت دریہ کرتا ہوا انسانیت کے ساتھ کھیلتا رہا، اس فکر اور سوچ کو موت آئی یا نہیں آئی، یہ چند عنوانات ہیں. میں عرض کرنا چاہتا یہ تھا کہ ایک ہے وجودی موت، اس کے وجود کو تو موت آ گئی. کیا فکری موت ہو گئی؟ اس کی ارتدادی فکر، اس کی گندی سوچ کے اندر بند باندھنے کے لیے آج کا نوجوان سینہ سفر ہوا کہ آج کے نوجوان کو اس کی فکری سوچ کا اندازہ ہے کہ آج اس کی نظریاتی موت کی طرف ہم نے کتنے قدم بڑھائے. نظریات کسی کو زندہ رکھا کرتے ہیں، وجود مٹ جائے نظریہ باقی رہے تو وجود باقی رہتا ہے، نظریہ مٹ جائے وجود باقی بھی رہے تو لعنتیں برستی رہتی ہے. آج مانا یوم نجات صحیح، لیکن اپنے درد کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کس انداز سے دیکھا کہ ایک دور وہ تھا انسانیت چین اور سکون کے ساتھ چل رہی تھی اور ازلی دشمن فرنگی سامراج نے آگے بڑھ کر اس بر صغیر پاک و ہند میں اپنے ناپاک وجود کے پنجے گاڑنے کے لیے سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا. سلطان ٹیپو کا وجود مٹا. اس کے پاس پہنچ کر ہم فرنگی نے یہ کہا تھا آج بر صغیر میں داخلے کے لیے میرے سارے راستے کھل گئے، اب مجھے کوئی بر صغیر میں داخلے سے نہیں روک سکتا. اس وقت آج کہا جاتا ہے بتاؤ پاکستان، نظریہ پاکستان، سوچ فکر یہ دینے والے تم کہاں تھے؟ آج آ ستمبر میں تجھے بتاتا ہوں، تو نے غیروں سے سنا، غیروں سے کہا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا. ہمارے پاس آ میں تجھے بتاؤں کہ 1797 سے کون تھا جو انگریز کا بل باندھ کے کھڑا ہوا؟ کون تھا جس نے انگریز کی باغ دوڑ کو روکنے کے لیے اپنے وجود لاشوں کی صورت میں پیش کیے؟ کون تھا جنہیں باندھ باندھ کر شہید کر دیا گیا؟ علماء کرام کی جماعت تھی، یہی فکر رکھنے والے تھے جن کی فکر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی، وہی سے آبیاری ہو کر آنے والی اسی گلشن کے کھلے ہوئے پھول تھے جنہوں نے وہاں آ کر آبیاری کی. اور پھر جب ایک وقت آیا فکری سوچ کو بدلنے کے لیے مختلف آدم اسمتھ اور لارڈ مکالے کے ان تمام نظاموں کو لا کر مسلط کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آج سے ہم ان لوگوں کے وجود پر نام تو مسلمان والا رہنے دیں گے، لیکن ان کی فکر، سوچ، نظریہ تبدیل کر کے فرنگی کا بنا ڈالیں گے. اس وقت ہمارے ہی اکابر تھے، ہمارے ہی اکابر تھے. اگر نظر نہیں آتا تو اینک میں دیتا ہوں، پڑھا نہیں جاتا تو کتب میں پڑھا کرتا ہوں، مطالعہ نصیب نہیں ہوتا تو بات کو سمجھ. کون تھے وہ جنہوں نے یہ کہا تھا او فرنگی کی ترجمانی کرنے والے ہم بھی میدان عمل میں ہیں، ہم اپنی قوم کو ایسا نظریہ، ایسا نصاب، ایسا سلیبس، ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسی حدت، ایسی تمازت، ایسی نورانیت دے کے جائیں گے کہ یہ فکر کے اعتبار سے بھی مدنی والے ہوں گے اور ہر لحاظ سے، تاریخ سے، تمدن کے، ثقافت کے اعتبار سے بھی یہ سارے کے سارے مکمل طور پر محمدی ہوں گے، محمدی کہلائیں گے، محمدی بن کر پہچانے جائیں گے. دونوں تہذیبوں کا ٹکراؤ شروع ہوا. جب ٹکراؤ شروع ہوا تو 1857 کی جنگ آزادی
کہ جہاد کے ذریعے اس مسلم امہ کے اندر جذبہ جہاد کو پیدا کیا گیا. الجہاد ماضی الى یوم القیامہ. جب کوئی قوم جذبہ جہاد سے عاری ہو جائے تو پھر خدا کی قسم کفر کو جلہار کی ضرورت نہیں رہتی. کفر کی ایک بری آنکھ اس انسانیت کو، اس معاشرے کو، اس قوم کو کچلنے کے لیے کافی رہتی ہے. آج وہ جذبہ بڑھا گیا اور پھر کوشش کی گئی کہ یہ سنگینیوں سے نہ ڈرنے والے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اور جس طرح بلاتے ہو ہمیں قید و بند کی صحبتیں پیاری ہے، ہمیں جیلوں میں ڈال دو، پھانسیوں پہ لٹکا دو، سور کی چربی میں بند کر کے جلا دو، درختوں پہ ہماری لاشیں لٹکا دو، تم جو کر سکتے ہو کرو کرو، تم جو کر سکتے ہو. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری مان لیں، فکر اپنا لے، سوچ اپنا لے، جذبہ جہاد کو کچل ڈالے، تو سنو جو سوچ تمہاری ہے اپنی سوچ کے ساتھ دفن ہو جاؤ گے. لیکن کبھی بھی محمد عربی کے متوالے، قاسم نانوتوی کے بیٹے، شیخ الہند کی تربیت پانے والے، شیخ العرب والدن کی صحبتوں میں رہنے والے، یہ اکابر علماء، ان لوگوں کی سرپرستی میں چلنے والی یہ قوم کبھی اپنے جذبوں کو چھوڑ کر تمہاری راہ پر نہیں چلے گی. ستم ڈھائے گئے، سن پہاڑ توڑے گئے، کچلا گیا، مارا گیا، سوچا گیا دبا ڈالیں گے. دبا سکو تو صدا دبا دو، دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو. صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی. کارنا جو کچھ کر سمجھاتا ہے، ہم تو یہ کہہ کے آئے ہیں جب کچھ نہ بن پڑا تو ڈبو دیں گے سفینہ اپنا. ساحل کی قسم منتیں طوفان نہ کریں گے. ہم نے منتیں ترلے نہیں سیکھے، ہمیں ہمارے بڑوں نے جوتیوں میں بیٹھنا نہیں، کافر کو، کفر کو، سامراج کو، گندے نظریوں کو جوتیوں میں بٹھانا سکھایا ہے. ہم جوتے کی ٹھوکر سے رائی کو نہیں، سارے پہاڑوں کو رائی کا دانہ بنانے کا گر جانتے ہیں. تم نے سمجھا ہی نہیں، تمہارا پالا ہی نہیں پڑا. ارے ہم تو صہیب رومی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارا تعلق حضرت بلال سے ہے، ہمارا تعلق حضرت حبیب ابن زید سے ہے، ہمارا تعلق خالد ابن ولید سے ہے، ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے کہ جن میں سے ہؤلاء آبائی فجئنا بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع. جانا لے کے آ، لا سامنے کوئی، لا کوئی سامنے، ایک ایک ہیرا اپنی مثالہ. تربیت انہوں نے دی ہے کہ کفر کے سامنے بھی جرأت و بے باکی سے ڈٹ کر نام الہی کو بلند کر کے کہہ دینا کہ ہم نے ہر رات کی بام سیاہی پہ کمندیں ڈالی، ہم نے ہر رات کی بام سیاہی پہ کمندیں ڈالی، ہم سے ہر شب کے اندھیروں نے پناہ مانگی ہے. ہم کون ہیں؟ اس قافلہ سے پھر بات لمبی نہ ہو جائے، میرا ٹائم تھوڑا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس انداز سے. 12 چار زندہ صحبت باقی. پھر جذب جہاد کو کچلنے کے لیے فرنگی نے ایک تدبیر چلی، جیسے چلی جاتی ہے چوہے ڈھونڈے جاتے ہیں کترنے کے لیے، ٹڈیاں بھیجی جاتی ہیں نوچنے خرسوسنے کے لیے، مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں. جب ایمان کی طاقت پورے آب و تاب سے ہو تو کفر اور زندقہ اور منافقت پھر اندرونی سازشوں سے ایمان کے اندر مختلف قسم کی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. ایک شخص کو کھڑا کیا گیا، سوچ فکر دی گئی اور چنا کیسے گیا؟ یقین جانیے جس کام کے لیے چننا تھا اس کی صلاحیت بھی موجود ہونا ضروری تھی. کام کیا کرنا تھا؟ سر سن لیجئے گا، کام کیا تھا؟ سرقہ، چوری کرنا، ایمان کی کینچی نام کو کاٹتے چلے جانا کفر اور زندگی کی کینچی کے ساتھ. جیب کترا بھی ہو، چور بھی ہو، فراڈیا بھی ہو، دھوکے باز بھی ہو، حرامی بھی ہو، بدکار بھی ہو، فحاش بھی ہو، لعنتی بھی ہو، ہر جرم کا ارتکاب سہولت سے کرنا جانتا ہو، ایسا ڈھونڈ کے لاؤ کوئی چندے ماتا. نگاہ ناز پڑی تو ایک ایسے پہ کہ جس کی واقعی ایک آنکھ بھی آتی کم تھی. دیکھا گیا کہ اس کے اندر 55 کھنگالو، اس کی ذرا تمام چیزوں کو دیکھو، پتہ چلا ہاں
मारता रहेगा। आगे बढ़ा तो इसको देखा सरकंडों से चिड़ियों का शिकार और ज़बह करने वाला, और इसको थोड़ा बड़ा पता चला बाप की पिक्चर चुराकर मेले ठेले पे नाच गाने देखने का फन भी खूब जानता है, चोरी भी जानता है, और मुख्तलिफ किस्म की चुकारियों से भी वाकिफ है, और सन मुरीद भी है, जन ताड़ भी है, पीर काकी ताड़ का पूरा उस्ताद भी है, शैतान का पूरा ज़ुर्रियत का पूरा हक अदा करने वाला, एक ऐसा गंदा परनाला जिसके तमाम रास्तों से गंदगी और गलाजत टपक टपक कर उछल उछल कर निकलती है। साहब ने कहा वाह, इंतखाबे लाजवाब तो सामने आ गया, यही तो इंतखाबे लाजवाब है। अब इसकी तरबियत कैसे की जाए? चलो एक और को ढूंढो, एक और ढूंढो जो मुख्तलिफ साजिशों में हमारी रहा हो। तो बरतानिया को याद आया, एक शख्स था जिसे लोग नूरुद्दीन, नाम पंजाबी में कहते ना नूर भरी अखरा चुमन्नी, नूरुद्दीन को ढूंढा। क्यों? कश्मीर के खिलाफ साजिश करने में, कश्मीर की रियासत को बरतानिया में शामिल करने में, रूस के साथ धोखेदही में, बरतानिया को मुख्तलिफ मशवरे देने में, आगे ताने बाने बुनकर आगे आने में, इस जैसा भी कोई साजिशी, इस जैसा भी कोई गंदे करैक्टर का मालिक नहीं था। और फिर सबसे बढ़कर जिसके साथ होता उन राज्यों महाराजों की खुशामद के लिए कुछ तजात, हब्बे ज़ज्जाम इश्क, ये माशाल्लाह इश्क ये हुई है, और ये वही में नुस्खा लिखवाया गया ताकि नौज़ुबिल्लाह ज़िना की पैदावार को कम किया जाए। हरामी नस्ल बढ़ाने के लिए ऐसे पुश्तों की जरूरत तो पड़ती है, तभी तो उस हरामी ने अपने ही नबी जिसको कहा उसी के घर में हमला करके महमूद जैसा तोहफा दे दिया, और लोगों ने कहा हज़रत की शक्ल बड़ी मिलती है, कुदरत के कमालात है। नहीं, नूरुद्दीन के जमालात है। देखा भी कर, समझा भी कर। कादियानी ये वो उसको चुना गया कि जा जरा तेरे दामन तस्वीर में आएगा, नए नए लक्षण हैं, नई नई चीजें हैं, जा जरा एक दो कुश्ते दे। फिर कुश्ती करा, पहुंचा नुसरत जहां को टटोर कर ले आया। 16 साल की 40-45 साल के बुड्ढे के पास आई। हालत क्या थी? बीमारियां कितनी थी? मिराज भी से है, माली खोलिया भी सी है, सांस भी से चढ़ता है, ज़्यादत भी सी है, कुलन भी से है, अंतड़ियों में दर्द भी इसकी होता है, सरसाम की बीमारी भी इसको भी है, और सबसे बढ़कर मर्दमी ताकत खत्म हो गई, नामर्दमी की शिकायत भी है। और नुसरत जहां खुद क्या कहती है, पहली रात खैर संसर करता हूँ, खैर बाहर आप पढ़ लीजिएगा, जिसने पढ़ना हो 4-5 किताबें बता देता हूँ, खुदा की कसम को शास्त्र से ज्यादा गंदी और गलीज इनकी जिंदगी है। उस पर पाबंदी लगी। एक है शहर सदूम शफीक मिर्जा, जो इन्हीं के अंदर पला बड़ा और फिर आगे आया, उसकी किताब को पढ़ो शहर सदूम, और एक आंखों की जन्नत, और फिर उससे नहीं तो सीरतुल महदी का पहला एडिशन, जिसमें मिर्जा महमूद, बशीरुद्दीन, मिर्जा कादियानी, इन सारों के वो कच्चे छठे और अब्दुर्रहमान मिस्री के खुतूत, जाओ उससे पूछो कि क्या क्या हुआ। ये बातें करूं तो बात लंबी हो जाएगी। खैर पहुंचा, वहां आया, और फिर एक फिक्र तैयार की गई, क्या? जिहाद का ख्याल निकाल दो, उम्मत मुहम्मदिया से जज्बे जिहाद खींच लो, इनको जीते जी माजरत के साथ इनको जीते जी बुज़दिल बना दो, इनके दिलों में मैदान अमल की बजाय मुसल्ला के अंदर मुसल्ले पे बैठकर तस्बीह करना सिखाओ, और इन्हें समझाओ यही कि तेरी अपनी जिंदगी है, इनफरादी जिंदगी को बना। क्या करना है इज्तिमाई सोच का, क्या करना है मैदान अमल में निकल के, क्या करना है कुफर का ताक़ुब करके, क्या करना है तलवार उठा के। इस्लाम फैल चुका, इस्लाम आ चुका, हालांकि कुफर जैसी ताकतों से रोकने के लिए जिहाद सबसे जरूरी हुआ करता है। आगे बढ़े, इस ताकत जिहादी ताकत को कुचलने के लिए मिर्जा कादियानी को खड़ा किया गया। कादियानी आया, आता गया, और पहचाना किसने? आप, मैं थोड़ी स्पीड तेज करता हूँ, आप भी समझते जाइए, क्योंकि कासिम साहब जब आते हैं स्पीड टू साथ इनको लगा हुआ होता है, लगाते नहीं है माजरत के साथ। तो आए, बड़े प्यारे हैं, शौकी भी है, शरारत भी है, सोच भी है, साथ भी है।
مجھے بڑے 20-25 سال سے اس کا تعلق ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ہے، الحمدللہ جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں، نہ آگے بڑھ رہے ہیں نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حضرت نہیں صحت الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ میں کیا کر رہا تھا جب تھوڑا سا توجہ وہاں پہ آئے، سوچ بنی کیا، ایک نئی نبوت کو گھر کے لاؤ، نبوت گھڑی گئی، یہ گھڑتی چیز تھی۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ نبوت عطائی ہے، نبوت بول تو گونگے تو نہیں بیٹھے سارے، نبوت عطائی ہے، نبوت کسبی چیز نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتی۔ اس نے کہا نہیں میں عبادت کر رہا ہوں، بھائی کون سی عبادت؟ اللہ کسی سے نہ کرائے، بھائی کون سی عبادت بتائی جو بہانوں سے ٹانگیں دبواتا ہوں، سامنے چارپائی رکھ کے ننگی راتیں پتہ نہیں چلتا، غیر محرم عورتوں سے اختلاط رکھتا ہوں، چوری کا مال کھاتا ہوں، اور رائل فیملی کو پالنے کے لیے 50 کا دھوکہ دے کے 5 کتابیں لکھ کے چندہ بٹورتا ہوں، اور انگریز کی چاپلوسی کے لیے لکھتا ہوں کہ جناب میرے باپ دادا آپ کے چیلے تھے، ہمارے باپ داداؤں نے قطر میں 1857 میں آپ کو گھوڑے بھیجے، ہماری جماعت آپ کی خود کاشتہ ہے، اس کی مکمل پرورش کیجیے، سر پہ ہاتھ رکھیے، ملکہ برطانیہ خدا کی رحمت ہے۔ یہ وہ کورس تھا جو اس جعلی نبوت کو قسم کو کمانے کے لیے کرایا گیا، جس میں 100 نمبر لے کر یہ حرامی پاس ہو، کیونکہ حرامی ہی پاس ہو سکتا تھا، حلالی بیٹا تو نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہ آیا، آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد پھر اس نے فکر دینا شروع کر دی، لوگوں کو کہا میں ہندو سامراج کے خلاف ہوں، میں انگریز کے خلاف ہوں، عیسائیوں آریوں کے خلاف، مناظرے مباہلے، کبھی عبداللہ آخم، کبھی فلاں، لوگوں کو چکر دے کے کہا میں تمہارا مقتدا۔ اور ہمارے ہاں چلتا کیا معذرت کے ساتھ، ہم کہتے ہیں جو ہاتھ میں سرسوں ابالے وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، آدھے کپڑے اتارے بہت پہنچا ہوا ہے، سارے اتار کے نوری پھوری کی طرح گالیاں نکالے تو اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم یہی کرتے ہیں۔ ان کو سامنے آئے چشمے گل، حالانکہ ٹرک ایک پتی والا نہیں چلتا، یہ پوری نبوت لے نعوذ باللہ چل پڑا۔ یہ آیا یا چشمے گل، اس نے آگے لوگوں کے سامنے رکھا، لوگوں نے کریکٹر پڑھا، واہ 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 حرامی کا کریکٹر پورا ہے، کریکٹر رول بھی اچھا ہے، ہدایت کار بھی اچھا ہے، چلانے والے بھی اچھے ہیں، قبول کرنے والوں کو لایا گیا، ایک ایک کر کے ہر ایک اپنی نبض اپنی ترتیب پہ آتا چلا گیا، نظریے کو بڑھانے کے لیے کہا گیا نعوذ باللہ، پہلا شروع کیا مجدد، پھر کا مسیح، پھر کا مہدی کے بعد مہدی، پھر مسیح موعود، پھر اس کے بعد محدث، پھر آگے آ کر کہا بار بار کی وہی مجبور کرتی ہے کہ میں نبوت کا اعلان کروں، لہٰذا میں نبی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور پھر قرآن کو بدلا ان انزلنا قریبا من القارئین، اور کہا کیا بھئی یہ کیا کہنے لگا جب مرزا آیا، اس کے بعد ایک دور آیا غدر کے بعد جب قرآن کو اٹھا لیا گیا، نعوذ باللہ وہ قرآن اٹھا، ارے بدبخت پھر بتانا ذرا پوری امت مسلمہ کس پر رہی، کلام کون سا تھا، قرآن کون سا تھا، اس پر بخشنے کا پھر میں آیا، پھر مجھ پر قرآن اترا، اور قرآن کیسا اترا، قرآن کی آیات بدل دی اپنے مطلب کی لے کر، کبھی کہا نعوذ باللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر یہ میرے بارے میں نازل ہوئی، ورفعنا لک ذکرک یہ میرے بارے میں نازل ہوئی، ایک فکر کو انتقا دیتا ہوا محمد عربی کی غداروں کے ٹولے کو جمع کرنے کے لیے، اس فکر کا مقصد ابتدائی طور پر یہ کہ محمد عربی کی ختم نبوت کے غداروں کا ایک ٹولہ تیار کیا جائے، جن کی فکر اس نحو میں کی جائے کہ وہ انگریز سرکار کی پروردہ ہو، انگریز سرکار کی طرف دیکھے، انہی کی مان کر چلے، انہی کی تہذیب و تمدن کو اپنائے، انہی کی طرز پر چلے، اور اکابر علماء سے، ان دین والوں سے جن کی نسبت محمد رسول اللہ تک جاتی ہے، ان سے کاٹتے چلے جاؤ، کبھی ان کو بدنام کرو، ملائیت کو بدنام کرو، دین کو بدنام کرو، تہمتیں لگاؤ، بدنامی کی طرف بڑھاتے چلے جاؤ، تاکہ جب دکاندار کو بدنام کرو گے سودا بکنا بند ہو جائے گا، مولوی کو بدنام کرو، کوئی دین کی بات نہ لے، کوئی سوچ نہ لے، فکر نہ لے، یہ انگریزی سامراج کی سوچ کو پلٹنے کے لیے قادیانیت کو آگے بڑھایا گیا۔ اب یہاں ضمن ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس فکری گندی سوچ کا ارتقا ہوتا ہے؟ اس کی موت ہو گئی؟ اس فکری اور نظریاتی سوچ اور فکر کی موت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ قادیانی مردود ہوا،
فکری سوچ کو نہیں مارا گیا. ہاں بند باندھنے کے لیے آئے وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس کل کو رنگت بخشی ہے. 2-4 سے دنیا واقف ہے، وہ نام نہ جانے کتنے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ آئے. پہلا فکر آئی جیلوں بند قیدوں بند. آج میں بول رہا ہوں، میں کر رہا ہوں بات، آپ نعرے لگا رہے ہیں اس لیے کہ میرے ملک کے آئین نے آج قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دے رکھا ہے. میرے ملک کے اندر قادیانی اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتا. میرا ملک مجھے اجازت دیتا ہے اسلام کی تعلیم کی، دشمنوں کے خلاف بات کرنے کی. ایک اس دور کو سوچ جب پشت پر انگریز ہو، وطن بنا ہوا نہ ہو، برِ صغیر اکٹھا ہو، اور پھر اکابر علماء ہاتھوں میں اپنی جان ہتھیلیوں کے رکھ کر نکلتے ہوں گے. خدا کی قسم محمد عربی کے وفادار کروڑوں سلام ہو ان بزرگوں کو، کروڑوں سلام ہو ان کو کہ جنہوں نے اس گندی فکر اور سوچ کو اپنی موت مارنے کے لیے صرف وجود قادیانی نہیں، فتنے وجود قادیانیت کی موت کے لیے، اس نظریے کو موت سے امکنار کرنے کے لیے، اس فکر کے اندر آگے بند باندھنے کے لیے جانوں پہ کھیل گئے، مقدمے جھیل گئے، کبھی ریل میں، کبھی جیل میں، کبھی مارا گیا، کبھی پیٹا گیا، کبھی پابند سلاسل کیا گیا، کبھی کوئی روح، کبھی کوئی روح. ذرا بتانا کون تھے وہ؟ نظر جوڑا کر دیکھ، ہر ایک عالم اکابر علماء جس میں داڑھی والے بھی تھے، جس میں فکر والے بھی تھے، کہ جس طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں نا کہ انگریز نے بڑی محنت کی. آج بھائی قاسم صاحب بتا رہے تھے کہ انگریز نے بڑی محنت کی اور لوگوں پہ اپنا رنگ ڈھنگ چڑھایا، لیکن خدا کی قسم ہمارے علماء دیوبند نے اتنی محنت کی کہ ہر طبقے فکر میں محمد رسول اللہ کا رنگ چڑھا کر دکھایا. ہمارے کون سا شعبہ ہے؟ کون سا شعبہ نہیں ہے؟ تبلیغ کا شعبہ ہے ہمارا ہے. کہاں سے شاخیں نکلی؟ پیچھے ایک مرد حر کھڑا ہے جسے لوگ شیخ الہند کے نام سے جانتے ہیں. فقہ کا میدان ہے، تصوف کا میدان ہے، سیاست کا میدان ہے، فلسفے کا میدان ہے، اسلام کو عبور عروج پر لانے کا نظام ہے. کبھی عبید اللہ سندھی نظر آتے ہیں، کبھی حسین احمد مدنی نظر آتے ہیں، کبھی شاہ اشرف علی تھانوی نظر آتے ہیں، کبھی مفتی کفایت اللہ نظر آتے ہیں، کبھی مولانا ریاض دہلوی رحمۃ اللہ نظر آتے ہیں. یہ اکابر کون تھے؟ ان کے پیچھے آبیاری کرنے والا ایک تھا جسے لوگ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتے ہیں. یہ تھے. انہی کے آگے پھر کون آئے؟ عطا اللہ شاہ بخاری آئے، عبداللہ البہاناتی آئے، اکابر آتے چلے گئے. پھر عطا اللہ شاہ بخاری نے ہر ایک کو سینے سے لگایا. آج بھی کہتا ہوں خدارا مولوی ہوتا، دیندار ہوتا، ان داڑھی رکھنے یا نہ رکھنے والوں سے نفرت نہ کیا کرو. داڑھی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ کی محبت خدا کی قسم اس کے دل میں اللہ نے اتنی رکھی ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر لے گا، حضور کے ساتھ غداری نہیں کرے گا. اسے قریب تو کر، نہ دیکھ کسی رند کو حقارت کی نظر سے، نہ دیکھ کسی رند کو حقارت کی نظر سے، نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. پھر یہ قادیانی حضرت مولانا امیر عالمی مجلس سرگودا محمد ادانی صاحب تشریف لے آئے. اللہ ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت بنائے. آپ توجہ رکھیے. خیر، قادیانی ضروریت یہاں تک آگے بڑھی، پھر اس کے آگے بند باندھے گئے. فکری سوچ کے آگے پروان چڑھنے کے لیے اس پتھر کے لیے انگریز پوری سپورٹ کر رہا ہے، لیکن قربان جاؤ ان اکابر پر، قربان جاؤ ان بزرگوں پر. کروڑوں سلام ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جانوں کے نذرانے دے کر محمد عربی کی غلامی کا حق ثابت کر کے بتا دیا کہ لوگوں خدا کی قسم محمد کی غلامی دین حق کی شرط کے اوپر ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آگے بڑھے. پھر کیا ہوا؟ ایک تحریک چلی، مار دیے گئے، کچلے گئے. تحریک چلی اور تحریک چلتے چلتے 53 آ گیا. قادیانی ضروریت نے انگریز کے بلبوتے پہ کہا گیا کہ ہم دیکھیں گے، ایک وقت آئے گا فوجی ہمیں سلوک کر کے گزریں گے، بادشاہوں کے تاج ہمارے قدموں میں ہوں گے، ہمیں سلوک کیے جائیں گے، چپن ہمارا ہے. ایک مرد حر اٹھا جسے لوگ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، وہ عطا اللہ شاہ بخاری اٹھے جن کے ہاتھ پر ان کے
استاد نے ہاتھ رکھ کے کہا تھا آپ تو قافلے کا امیر چنتے ہیں، آپ ایسے امیر شریعت ہے، پہلی بیعت استاد کرتا ہے، 500 علماء نے ہاتھ رکھا، قافلہ چل پڑا، انہوں نے فرمایا جب منظور ہے 53 ہمارا ہے، 53 کی تحریک چلی، لوگوں نے دیکھا محمد رسول اللہ کے ماننے والوں نے اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے، قادیانی نظریے کو موت سے ہمکنار کرنے کے لیے، اس کی گندی فکر کو ہر لحاظ سے باندھ کر وہیں پر روکنے کے لیے جانوں کو لے کر میدان عمل میں نکلے۔ دنیا نے دیکھا 70 سال کے بوڑھے سے لے کر 7 سال کے بچے تک جام شہادت نوش کر کے چشم فلک نظارہ دیکھ کے دیکھتی ہے۔ خدا کی قسم جب بابا نکلتا ہوا لمبی بات نکلتے ہوئے گولیاں آنے لگتی ہے، ڈیونڈر لائن کراس کرنی ہے، دادا پوتے کو دیکھتا ہے کندھے پہ اور پوچھتا یہی ہے بیٹا بتا آگے قدم رکھوں تو گولیاں ہے، نہ رکھوں تو وفاداری پہ حرف آتا ہے، بیٹا بتا آگے بڑھوں پیچھے ہٹوں، قربان جاؤں ان جذبوں پر، ان قربان السلام ہو ان بوڑھوں اور بچوں پر۔ بچے نے کہا دادا آپ نے نعرہ لگا کر قدم آگے بڑھانا ہے، نہ میری آواز رکے گی نہ لرزش آئے گی، جامع شہادت نوش کر لوں گا، محمد الرسول اللہ کی ناموس پہ آنکھ نہیں آگے آگے بڑھا، قدم رکھا، سنسناتی گولیاں آئیں، دونوں کے سینوں سے پار ہوئی، خون زمین پر گرا، چشم فلک حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ 1400 سال پہلے حبیب کو کاٹا گیا تھا، کباب کو انگاروں پہ لٹایا گیا تھا، سمیہ کو دولت کیا گیا تھا، بلال حبشی کو مارا پیٹا گیا تھا، ارے حضرت موسیٰ کو نکالا گیا تھا، حضرت صہیب آئے تھے، بڑے بڑے آئے واقعات، زلیخا کی آنکھیں نکالی گئیں، انہوں نے تو آقا عالم کو دیکھا تھا، انہوں نے تو اس چہرے کا دیدار کیا تھا، اس وضحاق کے بکڑے والے کو دیکھا تھا کہ جس کے بارے میں جبرائیل نے بھی کہا تھا اے اماں حلیمہ، اے اماں آمنہ، آپ کیا کہتی ہے؟ آقا کہا کر دیدہ ہم، مہر خدا ورزیدہ ہم، آنچ خوبہ دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دیکری، اے حلیمہ، اے آمنہ، آپ نے کتنے خوبصورت چہرے دیکھے ہوں گے، آقا کہا کر دیدہ ہم، میں نے پوری کائنات کو چھانا ہے، ایک ایک کو دیکھا ہے، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، داؤدی رحم بھی سنا، حسن بھی دیکھا، اس نے یوسف بھی دیکھا، ابراہیم کو بھی دیکھا، شیش کو بھی دیکھا، عیسیٰ کی جوانی کو دیکھا، 1,24,000 انبیاء کو دیکھا، آنچہ خوباں دیدم، خوب دیکھا، خوب دیکھا، لیکن میں جبرائیل بھی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد جیسا حسین میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ارے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے واقع جو عالم کا جب چہرہ دیکھا ہوگا، واللیل کی زلفیں جن کی نگاہوں میں آتی ہوگی، ارے مدنی کا چہرہ خدا کی قسم، خوش نصیب تھی وہ آنکھیں یار، خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہیں صحابہ کہتے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں، چناؤ تھا رب کا چناؤ تھا، رب نے چنا، آئے انہوں نے قربانیاں دی تھی، ہاں دی تھی، لیکن خدا کی قسم آج بھی ہر پن کہتا ہوں محمد الرسول اللہ کا ایک ایک غلام ناموس رسالت پر جان تو دے سکتا ہے، غداری نہیں کر سکتا، ہم جان تو دے سکتے ہیں، غداری نہیں کریں گے۔ اور سن لو کہتا جاؤں، آج تم جس ترتیب اور وتیرے پہ چلے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم اس انداز سے ووٹ لے کر مختلف بہانوں سے اس انداز سے آ کر قانون کو بدلیں گے، ارے یہ تمہاری سوچ، تمہارے ابا و اجداد، تمہارے پوپ پادری، تمہارا گرو گھنٹال قادیانی بھی لے کے آیا تھا، جاؤ پوچھو آج قادیانی ضروریت سے پوچھو، خدا کی قسم بیٹھ کے لگا کے نہیں لگا، تمہارے خاندان کی گندگی اور غلاظت سو برداشت کر کر کے تمہاری بچیاں میدان عمل میں آئی ہیں کہ نہیں، تمہارے گھر کی گواہیوں نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا کہ نہیں، لیکن ان کتوں گندوں غلیظوں پر کیا اثر پڑے جو احمد الرشید جیسی بیٹی پر باپ سگا زنا کرے اور کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو، اس گندی ذریت کا کیا کہنا، یہ راسپوٹینوں کا خاندان ایک سے بڑھ کر ایک قادیانی ذریت آگے بڑھی، آگے بڑھتی گئی، پھر بند باندھا کہ نہیں باندھا، 74 آیا، بات مکمل کر لو، 74 آیا، قادیانی پر بند باندھ دیا گیا کہ نہیں۔ آج ہم کھل کے کہتے نہیں
کہ کون قادیانی کون؟ قادیانی کون؟ جو نہ مانے، ان کا وفادار، ان کا ساتھ تعلق رکھنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا۔ بچاؤ اپنے آپ کو، اس لیے کہ بڑھتے بڑھتے کفر اندر آتا ہے، سوچ سے بچنا ہے۔ قادیانی فکر کو اس ترتیب پہ نظریہ امتداد اور فکر کی موت کے ساتھ ساتھ بات مکمل کروں، پھر انشاءاللہ میرا ٹائم مکمل ہو گیا۔ آخری بات 2 منٹ کی سے رکھی۔ اب جب قادیانی کی موت آنے لگی نا، وہاں بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا، بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا۔ قادیانی کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا، کیوں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو اس نے مباہلہ کر دیا اور کہا جو جھوٹا ہو سچے کی زندگی میں مرے، اور امراض مہلکہ سے نہیں صرف بلکہ وہ مہلکہ بیماریاں جیسے طاعون اور ہیضہ کی وبا سے ہلاک ہو۔ آمین خود ہی کہی بجاہ الکریم۔ اللہ نے کہا اچھا، مباہلے میں تو سچ سچ ہوتا ہے، نکھر کے آیا کرتا ہے، جھوٹ کو اللہ گندا کرتا ہے۔ اللہ نے مارنے کا فیصلہ کیا 26 مئی 1908 بروز منگل 10:30 بجے دن۔ وقع جائے پتا مقام کون تھا مدفون ہونے کا، قادیان، اور مرنے کا ٹٹی خانہ، یہ سارے مقامات تھے۔ موت کی آنے لگی تو بیماریاں دوڑی رہی۔ اللہ میاں یہ محمد عربی کا دشمن ہے، یہ صحابہ کا دشمن ہے، یا اللہ مجھے موقع دے، میں آؤں گی، دوسری بولی میں، تیسرا بخار کرتا میں مار مار کے جلا جلا کے ماروں، سر درد آیا میں اس کو ایسا تباہ کر دوں۔ ایسا چپ کر کے بیٹھا تھا، کھڑا ہوا، اللہ میاں ہاں میرے دلیل بھی سن لیجئے کہ میں سب سے گندی بیماری ہوں، اور مرزا قادیانی مجھے منحوس بیماری کہتا تھا کہ یہ بڑی منحوس بیماری ہے، میں سب سے گندی بیماری، یہ سب سے گندا مجھے موقع دیا ہے۔ مقدمہ جیت گیا، جا بھی ہیضہ تو نہ جا، جا اس پاگل کے بچے کو تو ٹکر، تجھے منحوس کہتا تھا، جا۔ آ گیا منحوس، منحوس پہ منحوس آیا، بیماری چڑھی، اتنی چڑھی منہ سے بھی پاخانہ، گندگی، غلاظت۔ اب وقت آنے لگا تو وقت دن آیا، وقت آ گیا، اب دن کون سا رکھا جائے؟ دن کی تڑپا، مہینے تڑپے، سب سے پہلے مہینہ آیا۔ اللہ میاں جون نے کہا مجھے تو گرمی بڑی شدید ہوگی، بلا نہیں بولا نہیں تم ٹھہرو سا ہے۔ کیوں بھائی تم؟ کہنے لگا اس لیے کہ میری اس سے بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ پہلی، گرمی کی ابتدا ہوتی ہے اور میری چنگاری والی دھوپ اس کے گندے وجود کے تفکر کو پوری دنیا میں پھیلائے گی۔ دوسرا کہ میری نیم ہے وہ بھی نیم مرزا، یہ مسیح موت کا جھوٹا دعویدار، منارت المسیح کا جھوٹا، میری بھی نیم اس کی بھی نیم، یہ انہالی منطق جب بتائی تو سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مئی کے مہینے کو اجازت دے دی جائے۔ اب مئی کا مہینہ آ گیا، بھائی دن کون سا؟ سارے دن آئے، منگل نے کہا اللہ میاں مجھے موقع دو، کیوں؟ یہ کہتا تھا منگل بڑا منحوس دن ہے، اب اس منحوس کو میں بتاؤں گا میں منحوس ہوں یا پاک۔ ساری دنیا ہمیشہ منگل کو یاد کر کے کہے گی یہ منگل تھا جس نے نجس لعین کو مردود کیا۔ منگل کا دن مان لیا گیا، چلو منگل بھی آ گیا، اب آگے بڑھا وقت، رات ہو یا دن؟ دن نے کہا میں اس لیے کہ ساری چار بازیاں تو دن میں کرتا تھا، پیسے بٹور، دھوکہ دے، فریب پر، رات کا لگی نہیں، کمار بازی، عشق بازاری، زناکاری، بدکاری یہ رات کو کرتا تھا۔ دن نے کہا اگر میرے پاس وقت میں نہ کماتا تو رات کو کرتا کیسے؟ سب نے کہا چلو دن کو موقع دے دو، دن کو مرے۔ وقت آگے بڑھا، 1 2 سارے بول چکے، 10 کونے میں خاموش بیٹھا ہے، بھئی تو کیوں نہیں بولتا؟ کہنے لگا اللہ میاں اس لیے کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے، عدد 1 ہو 1 ہوگا، 12 ہو 12 زیادہ، لیکن اللہ دنیا میں 10 نمبریہ بدماش بڑا مشہور ہے، 10 نمبری، اور یہ تو 10.5 نمبری ہے، 10 سے بھی کچھ اوپر۔ اللہ میاں مجھے موقع دو، یہ پکا 10 نمبریہ ہے، پوری دنیا میں اس سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں ملا۔ ہاں بالکل اسی کو موقع دے دو۔ 10.5 نمبر، 10.5 نمبریہ پورے دن کے 10:30 بجے مردار ہوا۔ 26 مئی آیا، تاریخ 26 مئی، بھئی تیرا کیا حق بنتا ہے؟ کہنے لگا پورا پڑھنا، مرزا غلام احمد فرنگی نبی، اس کے عدد نکالو، پورے 26 بنتے ہیں۔ یہ فرنگی نبی، غلام احمد فرنگی نبی، عدد 26، میں 26، میرا ہی حق بنتا ہے، اس کو میں تباہی بربادی کی طرف لے کے جاؤں۔ یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ پھر اب مرے کہاں؟ کہا گیا سب سے گندی جگہ تو ٹٹی خانہ ہے،
اب ٹٹی خانہ تڑپ رہا ہے، مرزا قادیانی جا رہا ہے آ رہا ہے، آخری بار اٹھا قریب تو بیگم نے کہا ٹٹی خانے کی حسرت نہ رہ جائے، قریب چارپائی کا ٹٹی خانہ بنا دیا۔ مرزا اٹھا، لگا ٹکر، لگی سر پہ پینٹی اور گرا، خدا کی قسم منہ سے بھی گندی بدبو، بہانہ، ہیضہ، مکمل ہیضے کی بیماری۔ ابھی وقت نہیں میں دلائل دیتا کہ قادیانی آج کہتا ہیضہ نہیں تھا، حضرت کو دشت لگ گئے تھے، حضرت کو اسہار نہیں لگے تھے، اپنی اماں کا بیان پر، نصرت جہاں کا، اپنے ڈاکٹر کا پڑھ، اس دو طرفی بیگم نور الدین اور اسے پوچھ کہ مرزا صاحب کو دست لگے تھے یا حیضہ بھی ہوا تھا، تو اپنے گھر سے پوچھ، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، جاؤ ان سے پوچھو ذرا، پھر یہ کہا مدفون کہاں پہ ہو؟ سارے تڑپ رہے تھے۔ قادیان بولا اللہ کی یہاں یہ خبیث فتنہ میرے پاس سے جنم لیا، اس نے میری زمین کو بڑا بدنام کیا ہے، اس کو میرے حوالے کر، میں اس کی پسلیاں توڑوں، میں اس کو ذلیل و رسوا کروں۔ اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے، فیصلہ ہوا، اور اس طرح 26 مئی روز منگل 10:30 بجے دن کے یہ قادیانی جہنم مکان کی لیٹرین میں گر کر مرا، اور پھر کہا گیا لایا کس پہ جائے؟ ساری سواریاں کہنے لگی مجھے دو موقع۔ مال گاڑی بولی اللہ نے یہ انسانوں کی سواریاں ہیں، پھر یہ اللہ نے کتے گدے بھینس گھوڑے گدے جانور لاتے جاتے ہیں، یہ انسان ہے، خود کہتا انسان تو مجاہد اپنا طور بھائی سے ساری زندگی انسانوں سے بھاگتا ہے، انسانوں کی گاڑیوں میں سفر کرے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، انگریز کے پاس گئے، آج کہتے نہیں انگریز نے ٹکٹ دے دیا تھا، دیا کس کا تھا؟ انگریز نے کہا حیضے سے مرا ہے، بیماری پھیلے گی، جاؤ، پیسے لگے، کہا دوبارہ دے دو، انہوں نے کہا اچھا لاش بند کرو تابوت میں اور مال گاڑی کے ڈبے میں رکھ دو، جہاں کھوتے گھوڑے باندھے جاتے ہیں وہاں قادیانی کو رکھو، اس لیے کہ یہ سے قابل تھا خس کم جہاں کا راز اللہ